محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورا سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373، محمد عثمان 030061711415۔ الحمد لله رب العباد والصلاة والسلام على سيد العباد الذي أخرج عباد الله من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون۔ قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة فمن أحصاها دخل الجنة، أو كما قال عليه السلام۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجتنابا۔ انتہائی معزز خواتین و حضرات، 109ویں عظیم الشان اہل حدیث کانفرنس جو الحمدللہ انتہائی کامیابی کے ساتھ انعقاد پذیر ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کے بانیان، اس وقت کے منتظمین، اللہ سب کی محنت اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور آپ احباب جو محبت لے کر، جو ذوق اور شوق لے کر اس مقام پر تشریف فرما ہے، میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، اللہ سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ علماء کرام کا بیان کرنا اللہ اس کو بھی قبول و منظور فرمائے۔ رات گئے تک انشاءاللہ مرکزی علماء آپ کے سامنے بیان کرتے رہیں گے۔ حضرات، عقیدہ توحید کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی قسم اللہ کو اس کی ذات کے اندر ایک ماننا، دوسری قسم اللہ کی عبادت میں اللہ کو ایک ماننا، تیسری قسم توحید اسماء و صفات ہے، اللہ کے ناموں میں، اس کی صفات میں اللہ کو ایک ماننا۔ جو شخص اللہ کے ناموں میں اور اس کی صفات میں اللہ کو ایک نہیں مانتا، یقین جاننے عمل جتنے مرضی اونچے ہوں، اللہ اس کے عمل قبول نہیں کرتا۔ عمل کی قبولیت کے لیے عقیدہ توحید شرط ہے، اور عقیدہ توحید کے لیے توحید اسماء و صفات پر ایمان شرط ہے۔ بلکہ پاک پیغمبر کا تو طریقہ یہ تھا، اور سیالکوٹیوں اللہ کی قسم ہے، تحفظ ناموس رسالت والی کوشش بھی اللہ اسی کی قبول کرتا ہے جس دل میں عقیدہ توحید ہو۔ جو توحید نہیں دل میں رکھتا، رب اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا۔ پاک پیغمبر کا زندگی میں ابو طالب نے بڑا دفاع کیا ہے، لیکن دفاع کام نہیں آیا۔ کام کس کے آیا ہے؟ ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، طلحہ جنتی ہے، زبیر جنتی ہے، سعد جنتی ہے، سعید جنتی ہے۔ توحید ہے پھر ہر عمل قبول ہے۔ اگر توحید نہ ہو رب عمل قبول نہیں کرتا۔ پاک پیغمبر امتحان لیتے کسی کی توحید کا، توحید سما صفات سے لیتے۔ آپ کے پاس ایک صحابی آئے، محبوب میری لونڈی ہے، آزاد کرنا چاہتا ہوں، ایمان والی ہے کہ نہیں؟ آپ فرماتے بلا اس
اس کو، وہ لونڈی حاضر ہے، محبوب نے اس کا امتحان لیا ہے۔ اور سیال کوٹیوں، کسی کا عقیدہ پرکھنا ہے، کیسے پرکھیں گے؟ وہ اللہ کے ناموں پہ یقین رکھتا ہے کہ نہیں، اس کا اللہ کی صفات پہ یقین ہے کہ نہیں۔ بی بی آپ کے سامنے، آپ نے اس سے پوچھا این اللہ، بتلا اللہ کہاں ہے؟ ایمان کا امتحان میرے پیغمبر نے لیا ہے، امتحان دینے والی یہ اللہ کی بندی ہے۔ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ ایک سوال پاک پیغمبر کا، بی بی نے جواب دیا ہوا فی السماء، اللہ اوپر ہے، ساتوں آسمان سے اوپر۔ آپ فرماتے ہیں میں کون ہوں؟ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ فرماتے ہیں آزاد کر دے، یہ پکی مومنہ ہے۔ پتہ کیا چلا؟ اور عقیدہ توحید میں، عقیدہ توحید اسماء و صفات، اللہ کے ناموں پہ ایمان، اللہ کے ناموں پہ یقین، جو صفتیں میرے اللہ کی وہ اللہ کی ہے، وہ مخلوق کی نہیں ہے۔ ایک جماعت اللہ کی زمین پر جسے اہل حدیث کہتے ہیں، وہ اللہ کے نام مخلوق کو نہیں دیتے، وہ اللہ کی صفتیں مخلوق کو نہیں دیتے۔ حضرات جو آیہ کریمہ پڑھی ہے، 3 مسئلوں کا ذکر ہے۔ پہلا مسئلہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، میرا رب کہتا ہے میرے نام بڑے پیارے پیارے۔ دوسرا مسئلہ فَادْعُوهُ بِهَا، جب بھی دعا کیا کر اللہ کے ناموں کے وسیلے سے۔ تیسرا مسئلہ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، محبوب جو میرے ناموں کی الہاد کرے، غلط ترجمہ تشریح کرے، میرے ناموں میں کج روی کرے، چھوڑ دے ایسے لوگوں کو۔ تینوں باتوں کا تذکرہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرات پہلی بات وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے نام بڑے پیارے، اللہ کے نام بڑے خوبصورت ہیں۔ اور لوگوں، کائنات میں سب سے بیوٹیفل میرا اللہ ہے، سب سے خوبصورت نام میرے اللہ کے، کائنات میں سب سے سوہنا میرا اللہ ہے، سب سے سوہنے نام میرے اللہ کے، کائنات میں سب سے پیارا میرا اللہ ہے، سب سے پیارے نام میرے اللہ کے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، رب کے نام پیارے، رب کے نام اچھے، رب کے نام خوبصورت۔ اور اہل حدیثوں، اہل سنت کہلوانے والوں، تم تو وہ ہو، تمہارا وہ ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ ہو اہل حدیث، اس کو اللہ کے ناموں کا پتہ نہ ہو اہل حدیث وہ اللہ کے ناموں کو جانتا نہ ہو اہل حدیث وہ اللہ کے ناموں کے مفہوم کا ترجمہ تشریح نہ جانتا ہو، عقیدہ نہ ہو، ممکن نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، رب کہتا ہے میرے نام بڑے پیارے۔ اللہ کتنے پیارے نام ہیں۔ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور قرآن میرے رب کا ہے، سورۃ طٰہٰ ہے، میرے رب نے ذکر کیا اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى، کوئی معبود نہیں ہے اس کے علاوہ، اس کے نام بڑے پیارے۔ قرآن کا ایک اور مقام ہے سورہ بنی اسرائیل، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، رحمان کہہ کے پکارو، رحیم کہہ کے پکارو، ستار کہہ کے پکارو، غفار کہہ کے پکارو، حی کہہ کے پکارو، قیوم کہہ کے پکارو، واحد کہہ کے پکارو، احد کہہ کے پکارو، سمد کہہ کے پکارو۔ بڑے نام میرے اللہ کے، کتنے نام اللہ کے۔ حدیث جامع ترمذی کی، اس سے پہلے حدیث صحیح البخاری کی 2736 حدیث کا نمبر ہے صحیح البخاری کے اندر، ان للہ 99 اسما۔ تڑپ جا اہل حدیث، تڑپ جا، تیرے دل کے اندر ایمان کی شمع روشن ہو، تو
واحد وحدن، اللہ کی قسم ہے اللہ کی زمین پر تو خوش نصیب ہے، تجھے اللہ نے عقیدہ وہ دیا جو عقیدہ میرے پاک پیغمبر کا، تجھے عقیدہ وہ دیا جو عقیدہ حضرت صدیق کا، تجھے عقیدہ وہ دیا جو عقیدہ حضرت فاروق کا، تجھے عقیدہ وہ دیا جو عقیدہ رب کے قرآن میں، پاک پیغمبر کی حدیث میں، ان للہ تسعۃ و تسعین اسما میتن الا واحدتن، اللہ کے 99 نام ہے، 99 نام ہے، فمن احصاها، پاک پیغمبر نے فرمایا من احصاها، احصا کا مطلب جو یاد کرتا ہے، احصاها احصا کا مطلب جو شمار کرتا ہے، احصاها جو اس کا ترجمہ جانتا ہے، اس کی تشریح جانتا ہے۔ اے اہل حدیثو، کعبہ کے رب کی قسم ہے، میرے پاک پیغمبر نے کہا جو 99 نام اللہ کے یاد کر لیتا ہے، عرش والا رب اس کو جنت عطا کر دیتا ہے۔ یاد کرو گے؟ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو، کرو گے؟ اب پچھلا ملائرہ کھلوتا ہے نا، ہاتھ نہیں چکے، تانو رب نہ پیار کوئی نہیں، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو یاد کریں گے، اور بولو یاد کریں گے۔ کیوں نہیں یاد کرتا؟ نہ تیرا نہنگے شاہ، نہ تیرا دولے شاہ، نہ تیرا بری امام، نہ تیرا بہار شاہ، کون ہے تیرا؟ الرحمن الرحیم المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الرزاق الفتاح العلیم القابض الحافظ الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الرقیب الرقیب الواسع الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الوکیل القوی المتین القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المحیی الممیت الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الآخر الظاہر الباطن الوالی المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام المقسط الجامع الغنی المغنی المانع الظاہر النور الہادی البدیع الباقی الوارث الرشید الصبور۔ اللہ کی قسم ہے، میرے سچے نبی نے کہا جو 99 یاد کرتا ہے اللہ اس کو جنت عطا کرتا ہے۔ کرو گے یاد؟ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو، کرو گے یاد؟ ترجمہ یاد کرو گے؟ جب رزاق کہو گے پھر کبھی درباروں پہ جانا نہیں پڑے گا۔ جس کو رزاق کا ترجمہ آتا ہو پھر گلے میں تویز نہیں باندھتا، جسے رزاق کا ترجمہ آتا ہو پھر جادو ٹونے نہیں کرتا، جس کو مالک الملک کا ترجمہ آتا ہو وہ بادشاہی کے لیے، وزارت عظمیٰ کے لیے پاک پتن کے دربار پہ کھے نہیں کھاتا، جس کو پتہ ہو حفاظت وہ کرتا ہے، امام زامن نہیں بنتا۔ اے اہل حدیثہ تڑپ جا، تیرا اللہ ہے، یاد کیا کر اللہ کے ناموں کو۔ مسئلہ سمجھنا، مسئلہ کیا مسئلہ؟ اللہ کے 99 نام ہے؟ نہیں 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 نہیں، اللہ کے نام کتنے؟ اور قرآن کہتا ہے قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْبَحْرِ، فرمایا عرش والے رب نے، سورہ کہف ہے، پارہ نمبر 16 ہے، آیت نمبر غالباً 110 ہے، قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ
کلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ اللہ کتنے نام تیرے، رب کہتا ہے جتنا دنیا میں پانی ہے اس کی سیاہی بناؤ، جتنے درخت ہیں ان کی کلمے بناؤ، اللہ بس اتنے۔ فرمایا نہیں 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 نہیں، جتنا پانی ہے 7 گنا پانی مزید لاؤ، اس کی سیاہی بناؤ، درختوں کی کلمے بناؤ، جن مل جائے، انسان مل جائے، قیامت آ سکتی ہے پر اس کی صفتیں ختم ہو سکتی۔ اللہ کی قسم ہے جب اس کی صفتیں نہیں ختم ہو سکتی تو اس کے نام بھی ختم ہو سکتے۔ یہی وجہ ہے قرآن بڑا پڑھا ہے میرے اللہ کے ناموں سے، ان اللہ سمیع علیم، ان اللہ سمیع البصیر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ کون سے نام اللہ کے پڑھا کر قرآن کو، هو اللہ الذی لا الہ الا عالم الغیب والشہادہ، هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ نام اللہ کے پیارے، نام اللہ کے خوبصورت۔ دوسرا مسئلہ قرآن کی آیت ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 180، فادعوہ بہا۔ رب کہتا ہے جب مانگنا ہے میرے ناموں کے وسیلے سے، اور سن 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 طالب علم اہل حدیث کا، سٹیج اہل حدیث کا، خطیب بڑا ہو چھوٹا ہو، کعبہ کے رب کی قسم ہے وہ بات کرتا ہے یا رب کے قرآن کی کرتا ہے، وہ بات کرتا ہے یا بات پیغمبر کی حدیث کی کرتا ہے۔ انشاءاللہ جب تک اہل حدیث کا بچہ زندہ ہے ہم رب کے قرآن کے تذکرے کرتے رہیں گے، پیغمبر کی حدیث کے تذکرے کرتے رہیں گے۔ بولو انشاءاللہ۔ حضرات توجہ توجہ، میرا رب کہتا ہے فادعوہ بہا، جب دعا کرو اللہ کے ناموں کے وسیلے سے کرو۔ اہل حدیث وسیلے کا قائل ہے پر کسی قبر کا وسیلہ اہل حدیث کا منج نہیں ہے۔ اہل حدیث وسیلے کا قائل ہے، کسی فوت شدے کا وسیلہ اہل حدیث کا منج نہیں ہے، کسی قبر کا وسیلہ اہل حدیث کا منج نہیں۔ آج لوگوں کے عقیدوں کو برباد کرتا ہے ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کر بیانات دیکھ کر۔ اور ظالمہ تو نے قرآن نہیں پڑھا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کائنات کے امام محمد صلی اللہ پھر پڑھو جتنا بڑا مجمع آواز نہیں ہے۔ اور اہل بدعت اہل شرک یقین جاننے ان کے عقائد و نظریات اپنے، تو وہ ہے حقیقی درود کا تو وارث ہے محمد، اور گونج پڑ جانی چاہیے صلی اللہ پھر پڑھو صلی اللہ۔ یقین جاننے ایمان والی بیٹری چارج ہو جاتی ہے درود پڑھنے سے صلی اللہ۔ اللہ سارے غم دور کر دیتا ہے درود پڑھنے سے صلی اللہ۔ اور پیارے پیغمبر کی حدیث سے بڑے بڑے تذکرے، ہر غم کی دوا درود ہے، مقروض ہے قرضہ کے مقروض ہے، درود پڑھا کر اللہ قرضے دور کر دیتا ہے۔ بے اولاد ہے درود پڑھا کر اللہ اولاد عطا کرتا ہے، بے روزگار ہے درود پڑھا کر اللہ روزگار عطا کرتا ہے، پریشان ہے درود پڑھا کر اللہ پریشانیاں ڈیلیٹ کرتا ہے۔ مجھے پالنے والے رب کی قسم ہے سب سے بڑا اس کا فائدہ یہ ہے کل قیامت کا دن ہوگا، جو کثرت سے درود پڑھتا ہوگا اللہ اس کو وی آئی پی پروٹوکول دے کے اپنے محبوب کا جنت میں ساتھ عطا کرے گا صلی اللہ
علیہ وسلم. حضرات سننا قرآن بڑا پڑا ہے, نبیوں کی دعائیں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا. حضرت نوح علیہ السلام ہے, کیا کہا؟ رب انی ظلمت نفسی. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے, رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. حضرت یوسف علیہ السلام ہے, ربی قد آتیتنی من الملک. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے, ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. پورا قرآن پڑھ لے, الف لام میم سے لے کر والناس تک ہر نبی کی دعا کا تذکرہ, ولیوں کی دعا کا تذکرہ. ایک دعا بھی ایسی نہیں ہے جس میں کسی قبر کا وسیلہ ہو, کسی فوت شدہ کا وسیلہ ہو. ماننا پڑے گا مسئلہ کے حق اللہ کی زمین پر اگر کوئی ہے, اہل حدیث ہے. اہل حدیث وہ وسیلہ مانتا ہے جو حق ہے, سچ ہے. لیکن قبر کا وسیلہ, فوت شدہ کا وسیلہ نہ قرآن میں نہ پیغمبر کی. اب بولو شریعت میں اس وسیلے کا ذکر, کس وسیلے کا ذکر ہے؟ دعا مانگا کر, میرے پیغمبر کا طریقہ ہے, تو کیوں نہیں کرتا؟ آج کہتا ہے رب سنتا نہیں, تجھے سنانی آتی نہیں. آج کہتا ہے رب قبول نہیں کرتا, تجھے وہ عمل کا پتہ ہی نہیں جس سے اللہ قبول کرتا ہے. میرے پیغمبر کا طریقہ کیا ہے؟ آپ دعا کرتے تو پڑھتے اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم اسألک بکل اسم اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی. میرے پاک پیغمبر پڑھتے, اللہ سے دعا کرتے اسألوکا بکل اسم. اللہ میں تجھے تیرے سارے ناموں کا وسیلہ دے کے دعا کرتا ہوں, تیرے سارے ناموں کا وسیلے دے. من کرو وسیلہ پاؤ گے. یہ وسیلہ تو وہ ہے جو رب کے قرآن میں ہے, پاک پیغمبر کی حدیث میں ہے. بندہ زندہ ہو دعا کروائے, وسیلہ جائز ہے. اپنے عمل کو وسیلے کے طور پہ پیش کرے, وسیلہ جائز ہے. قطعاً اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں. حضرات توجہ کرنا, توجہ. میرے پیغمبر کا طریقہ کیا ہے؟ آپ تشریف فرما سے ایک بندے نے دعا مانگی, اس نے دعا کی, کہتا کیا ہے؟ اللہم انی اسألوکا بانی اشہدوکا انکا انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. حدیث میرے پاک پیغمبر کی, کبھی تو بھی عمل کیا کر. تو نہیں کرے گا کون کرے گا؟ اس اللہ کی زمین پر پیغمبر کے فرامین کو اگر کوئی ماننے والی جماعت ہے, اہل حدیث ہے, پیغمبر کی ہر حدیث پر عمل کرنے والی کوئی جماعت ہے, اہل حدیث ہے, پیغمبر کے ہر فرمان کو دل و جان سے تسلیم کرنے والی اگر کوئی جماعت ہے, اہل حدیث ہے. حضرات توجہ کرنا, آپ نے صحابی سے سنا, اس نے دعا مانگی, کلمے پڑھے اسألوکا بکل اسم. آپ نے سنا, صحابی نے پڑھا اللہم انی اسألوکا بانی اشہدوکا انکا انت اللہ لا الہ الا انت انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. دعا اس نے مانگی, سرٹیفکیٹ قبولیت کا دیا ہے محمد الرسول اللہ. آپ فرماتے ہیں صحابہ لقد سأل باسمہ الاعظم الذی اذا دعی بہ اجاب. اس نے آج اللہ کے ان ناموں کا وسیلہ ڈالا ہے جس نام کے ذریعے اس سے مانگا جائے تو وہ رد کرتا.
اور وسیلہ پایا کر، وسیلہ ڈھالا کر، اختیار کیا کر، نہیں نہ تیرے پاس رزق کہا کر اللہ تجھے رزاق ہونے کا واسطہ ہے مجھے رزق عطا کر دے، نہیں تیرے پاس اولاد کہا کر اللہ تو وہاب ہے، تو خالق ہے، باری ہے، مصور ہے، تجھے تیری خوبیوں کا، تیرے نغموں کا واسطہ ہے، اللہ مجھے عطا کر دے، جو جو چاہیے لیا کر اللہ کے نغموں کو، جو جو چاہیے مانگا کر اپنے اللہ کے نام سے۔ بڑی اور حدیثیں جو پاک پیغمبر پڑھا کرتے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض، تجھے نہیں پتا اللہ کے نام کی پاور کا، تجھے نہیں پتا اللہ کے نام کی قوت کا، تجھے نہیں پتا اللہ کا نام کتنا اعلیٰ ہے، نہیں پتا، اور اللہ کی قسم ہے ہمارے اسلاف شاہ عبد الغنی اللہ اکبر رحمت اللہ علیہ کاموں کی والے، اللہ جہاں پہ لیٹے ہیں ان کی قبر کو منور کر دے۔ سیالکوٹ بڑی عظیم ہستیوں کا شہر ہے، بڑی عظیم ہستیوں کا، کہیں مولا میر ابراہیم میر سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ، کہیں علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ، کہیں شہید عالم اسلام علامہ احسان لائی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ۔ اور اگر حاضرین میں سے تذکرہ کروں، میں پورے پاکستان کی جماعتوں کو دیکھتا ہوں، سیاسی ہوں، مذہبی ہوں، اللہ کی قسم ہے امیر محترم جیسا پورے پاکستان میں کوئی لیڈر نہیں ہے۔ اور سیالکوٹیوں تم خوش نصیب ہو، خوش قسمت ہو، اللہ نے ہماری جماعت کو وہ لیڈر عطا کیا ہے جس کا موقف بھی مضبوط ہے۔ بڑی بڑی جماعتیں پہلے کفر کہتی رہی، پھر اسلام کہتی رہی، پہلے حرام کہتی رہی، پھر حلال کرتی رہی، پہلے موقف کچھ ہے اب موقف کچھ ہے۔ اسلاف کی جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان ہے جس کے امیر علامہ پروفیسر سینیٹر ساجد میر صاحب ہے۔ انشاءاللہ ان کی قیادت میں جماعت نے ترقی کی ہے، جماعت نے عروج پایا ہے، جماعت بلندیوں کو پہنچی ہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا اسی جماعت کی کوششوں سے، اسی جماعت کی محنتوں سے اس ملک میں آئے گا تو رب کا قانون آئے گا۔ بولو انشاءاللہ، اور بولو انشاءاللہ۔ یہ بڑے بڑے معذور چوکوں چرستوں میں بیٹھ کر اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جس کا اللہ کی توحید پہ یقین نہ ہو رب اس کا کوئی عمل نہیں دیکھتا۔ اہل حدیث وہ ہے جس کا عقیدہ منہج، جس کا عقیدہ وہ عقیدہ ہے جو عقیدہ رب نے آسمانوں سے نازل کیا ہے۔ اور سننا رب کبریا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں انشاءاللہ۔ بات کر رہا تھا شاہ عبد الغنی رحمت اللہ علیہ کاموں کی والے، اللہ کے نام کا تذکرہ تھا۔ ہمارے شیخوپورہ میں ایک مسجد ہے، پرانی ہے، جامع مسجد مقدس اہل حدیث۔ یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیادوں میں علامہ محترم جناب شاہ ولی اللہ شاہ عبد الغنی کاموں کی والے رحمت اللہ علیہ ان کا کردار ہے۔ وہاں پہ ایک ہمارے بزرگ ہیں محمد حسین بھٹی صاحب، وہ کہتے ہیں ہمارے گھر میں نا شاہ صاحب بڑی مرتبہ ہیں جو عمل بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں پتہ کیا ہوتا؟ ہائے وہ عمل ہے ہی نہیں، ملتا ہی نہیں، کون کرے؟ یہ تو محبتوں کی باتیں ہیں، محبتوں کی باتیں۔ کہتے اللہ کا نام سندری پہ لکھا ہے، شاہ جی نے وہ نام اپنے سامنے رکھا ہوا ہے اللہ کا۔ وہ کہتا ہے میں نے دیکھا ہے اللہ کے نام کو دیکھتے جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہتے جاتے، زہروں کی تہاری روتے جاتے۔ کہتے میں نے پوچھا شاہ جی کیا وجہ ہے؟ وہ کہنے لگا تمہیں کیا پتا ہے اس نام کا جلال کتنا ہے، اس کی عظمت کتنی ہے۔ اے اہل حدیثو اللہ کی قسم ہے تمہارا تو صرف وہ ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ تو نے زمین والوں سے ناطہ توڑا کس کے لیے؟
اس کے لیے جب ناتا تیرا اس سے ہے، اللہ کی قسم اس کے نام سے محبت کیا کر، اس کے نام سے پیار کیا کر۔ میں نے قرآن پڑھا ہے اور قرآن کی جن آیات میں رب نے اپنی خوبیوں کا ذکر کیا ہے، اپنے ناموں کا تذکرہ کیا ہے، اللہ نے ان آیات کو، ان صورتوں کو عظمتی بڑی عطا کی ہے جن میں اللہ کی خوبیوں کا تذکرہ، صفات کا تذکرہ، ناموں کا تذکرہ۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ آیت الکرسی ہے، عظمت کتنی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا نماز فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی جو فرضی پڑھ کر آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، اب اس کے درمیان اور جنت کے درمیان اگر فرق ہے تو صرف موت کا فرق ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اس آیت میں اللہ کی خوبیوں کا ذکر ہے، اللہ کی صفات کا ذکر ہے۔ رب نے اس آیت کو بڑی عظمت عطا کی ہے۔ آیت الکرسی ہے، ایک اور سورت ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اے اہل حدیثو، ہماری تو جند جان ہے یہ سورت کون سی سورت ہے؟ بچہ اہل حدیث کا ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، ترانہ اس کی زبان پر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ کیوں نہ پڑھوں؟ صحابہ نے پڑھی۔ کیوں نہ محبت کروں؟ صحابہ نے محبت کی۔ کیوں نہ عقیدت رکھوں؟ صحابہ نے عقیدت رکھی۔ امام میرے نبی کا آپ نے بھیجا، ہر رکعت کے اندر قرآن بھی پڑھتا ہے، قل هو اللہ بھی پڑھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، قل هو اللہ بھی پڑھتا ہے۔ واپس آیا لشکر، صحابہ نے شکوہ کیا محبوب ہر رکعت میں قل هو اللہ لازمی پڑھتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں سلوہ، اس سے پوچھ کے آؤ کیوں پڑھتے ہو؟ صحابہ پوچھنے گے، وہ کہتا ہے انی احبو، انی، اور بولو اہل حدیثو انی، مجھے اس سورت سے، اور بولو اس سورت سے۔ وہ اہل حدیث کا مسئلہ قل هو اللہ احد ہے، شرک کے اوپر اللہ کی قسم تلوار چلاتی ہے۔ قل هو اللہ احد، صحابی کہتا ہے مجھے محبت بڑی ہے، رب کی صفتوں کا تذکرہ اور سرٹیفکیٹ میرے پیغمبر نے دیا ہے، پیغمبر نے دیا ہے صحابی کو ان حبک ایاہ۔ ایک حدیث یہ ہے آپ نے فرمایا صحابہ اس کو بتاؤ جس طرح وہ قل اللہ سے پیار کرتا ہے، عرش والا رب اس سے پیار کرتا ہے۔ ہر اہل حدیث سے میرا رب پیار کرتا ہے۔ ہو بولو قل اللہ سے پیار ہے کہ نہیں؟ ہمارا تو عقیدہ ہی قل اللہ ہے نا۔ اللہ کی قسم ہے میرے نبی نے کہا جسے قل اللہ سے پیار ہے اللہ کو اس سے پیار ہے۔ سرٹیفکیٹ اس سے اگلا ان حبک ایاہ یدخلک الجنہ۔ اور تو قل اللہ سے محبت کرتا ہے، قیامت کا دن ہوگا یہ قل اللہ کی محبت، رب کے ناموں کی محبت، رب کی صفات کی محبت، قیامت کا دن ہوگا اللہ اس محبت کی وجہ سے تجھے جنت عطا کرے گا۔ بات ختم کروں حضرات، حدیث ایک طبرانی شریف کے اندر ایک کتاب لکھی اسماء حسنہ کے نام سے، ابو حمزہ سعودی عرب کے شیخ ہیں، کتاب لکھی، ترجمہ کیا، اس کا مقدمہ لکھا شیخ عبداللہ ناصر رحمانی رحمت اللہ علیہ نے، حافظہ اللہ نے مقدمہ لکھا۔ مقدمے میں ایک حدیث نقل کی قل اللہ احد کی عظمت میں، کہتے ہیں کہ صحابی فوت ہوا، آپ جنازہ پڑھانے کے اور سننا اس حدیث کو سننا
اور اس حدیث کے بعد تم سے ایک وعدہ بھی لوں گا، اللہ کی قسم تجھے پتہ ہی نہیں کل ہو اللہ کی عظمت کا، اس کی شان کا۔ صحابی فوت ہوئے، جنازہ پڑھایا، میرے پاک پیغمبر نے جنازے سے فارغ ہوئے، آپ نے دیکھا جبریل بھی جنازے میں موجود ہے، جبریل بھی تشریف لائے۔ آپ نے جبریل سے پوچھا جبریل تم بھی آئے؟ فرمایا محبوب اکیلا نہیں آیا۔ اکیلا، پھر بولو اکیلا۔ اللہ دی قسم بڑی پیاری حدیث، حدیثاں ساریاں ہی پیاریاں نے، پر اے دے اندر کمال ہی میرے نبی نے کر چھڑیا۔ ہائے، جبریل کہتے اکیلا نہیں آیا، 70,000 فرشتے اللہ نے اس صحابی کا جنازہ پڑھنے کے لیے آسمانوں سے زمین پہ نازل کیے۔ 70,000 فرشتہ۔ ہائے، محبوب فرماتے ہیں جبریل یہ کرتا کیا تھا جس کے جنازے کے لیے 70,000 فرشتہ اللہ نے آسمانوں سے زمین پہ بھیجا ہے؟ ہائے، جبریل کہتے ہیں محبوب اس کی ایک عادت اللہ کو بڑی پیاری ہے، اور واٹس ایپ، فیس بک، اللہ کی قسم یہ انسٹاگرام، یہ ٹویٹر ضرورت کی حد تک استعمال کیا کر، پر یہ ترانے زبان سے پڑھا کر جو صحابی پڑھا کرتا تھا۔ 70,000 فرشتہ، سیال کوٹ بھی آ سکتا ہے، پیغمبر کا فرمان، تصدیق میرے پیغمبر کی۔ جبریل عمل کیا ہے، عمل اس کی ایک خوبی اللہ کو بڑی پسند ہے، وہ خوبی کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں محبوب یہ چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا ہر وقت پڑھا کرتا تھا قل هو اللہ احد، اللہ اللہ۔ اس کی یہ خوبی اللہ کو اتنی پسند آئی ہے، عرش والے رب نے 70,000 فرشتہ اس کے جنازے پہ نازل کر دیا ہے۔ پڑھو گے؟ پڑھو گے؟ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو پڑھو گے؟ دو باتیں کو وعدہ لیا ہے، ایک اللہ کے نام یاد کرنے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھاؤ ذرا، آخری بندہ بھی ہاتھ اٹھا ہے، اللہ کے نام یاد کریں گے انشاءاللہ۔ 99 یاد نام کرے گا جنت ہے۔ دوسرا وعدہ، اور سیال کوٹ کی گلیوں بازاروں میں چلتے پھرتے، تو موٹر سائیکل پہ ہو، تو سائیکل پہ ہو، گاڑی پہ جاتا ہو، کوئی بھی حالت ہو، ہر حالت میں پڑھا کر قل هو اللہ احد پڑھتا جا میرے ساتھ۔ سیال کوٹ کی فضاؤں میں آج سورہ اخلاص کا، جہاں آج سورہ اخلاص کی آواز کو بلند ہونا چاہیے، جم کے پڑھو، مل کے پڑھ، آج عرش والا رب راضی ہو جائے۔ قل هو اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آخری بات جو اس آیہ کریمہ میں پہلی بات ہے اللہ کے نام بڑے، دوسری بات ہے اللہ کے ناموں کا وسیلہ، اور تیسری بات ہے وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِي۔ محبوب جو میرے ناموں میں کجی کرے، آپ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق، اہل حدیث تو مجبور ہے۔ میرے اللہ نے محبوب کو منع کر دیا ہے ان کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق، اور جو رب کے ناموں کو بگاڑتا ہے اہل حدیث کا بھی اس کے ساتھ کوئی تعلق۔ بات آخری کروں، ختم کروں، الہاد کا معنی کیا ہے؟ جو نام اللہ کے وہ نام زمین والوں کو دینا۔ مشرکین مکہ کا عمل یہی تھا، افرأیتم اللات والعزی ومنات الثالثۃ الاخری، تین ناموں کا تذکرہ۔ لات نام بت کا، اصل نام اللہ ہے، اللہ کے نام کو بگاڑ کر لات نام رکھا۔ عزیز نام اللہ ہے، اللہ کے نام کو بگاڑا، نام عزا رکھا۔ منان رب نام اللہ کا، اس کو بگاڑا، نام منات رکھا۔ رب کہتا ہے اللہ کے ناموں میں الہاد نہ کرنا۔ کیا مطلب ہے؟ رب کے نام نہ بگاڑنا۔ آج کیا کہتا ہے؟ علی بادشاہ ہے، حسین شہنشاہ
ہے اللہ کی قسم ہے نہیں 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 کائنات میں ایک ہی شہنشاہ ایک ہی شہنشاہ ایک ہی شہنشاہ میرے پاک پیغمبر نے کہا لا تقولو کوئی بندہ مالک الاملاک کسی کو بادشاہوں کا بادشاہ کوئی کہہ سکتا بادشاہوں کا بادشاہ شہنشاہ وہ کون ہے اور بلند آواز سے کہہ کون ہے اللہ کی قسم نعرہ تکبیر مسلک حق اہل حدیث حاجت گوا مشکل کشا حاجت گوا مشکل کشا المدد المدد مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان حافظ محمد قاسم شیخ پوری علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب حضرات توجہ کرنا توجہ توجہ مالک الاملاک اللہ کا نام ہے مالک الاملاک کا ترجمہ شہنشاہ بادشاہوں کا بادشاہ وہ صرف اللہ ہے کوئی دوسرا نہیں حسین سے محبت میرا ایمان ہے علی سے محبت میرا ایمان ہے پر اللہ کی قسم ہے میں علی کی وہ عظمت مانوں جو قرآن کہتا ہے حدیث کہتی ہے حسین کی وہ عظمت مانو جو قرآن کہتا ہے حدیث کہتی ہے الہاد کسے کہتے ہیں جو رب کے نام ہے وہ مخلوق کو دینے اور داتا داتا کس کو کہتے ہیں داتا کا معنی پالنے والا کون ہے اور ہاتھ اٹھا کے بول کون ہے کعبہ کے رب کی قسم پالنے والا کون ہے اور پالنے والا اللہ ہے اللہ ہی پالتا ہے کہتے ہیں جی باپ نہیں پالتا اولاد کو میں نے کہا بھی باپ پالتا ہے تو پھر سارے ہی پالنے والے ہوئے ہر گھر میں ہی داتا ہوا پھر علی اجویری کو اکیلے کیوں کہتے ہو اور سالموں جی اللہ کی صفت ہے اللہ کے علاوہ مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے داتا اللہ ہے مخلوق نہیں غوث اللہ ہے مخلوق نہیں حاجت روا اللہ ہے مخلوق نہیں مشکل کشا اللہ ہے مخلوق نہیں اور اللہ کی قسم اہل حدیث کٹ سکتا ہے مر سکتا ہے پر اللہ کے نام مخلوق کو دے سکتا اور اللہ کے نام مخلوق کو اہل حدیث نہیں دیتا نہیں دیتا نہیں دیتا اور سننا بات پاک پیغمبر کی الہاد کا یہ بھی ترجمہ ہے آج کتابیں چھپی ہے پروگرام ٹی وی پہ چلتے ہیں اسماء حسنہ کے نام پر کسی کے پاس اولاد نہیں ہے تو وہ کہتا تم نے 10,000 مرتبہ صبح صبح اول آخر درود پڑھ کے یا وہاب پڑھنا ہے رزق نہیں ملتا 1,00,000 مرتبہ الرزاق کا تم نے وظیفہ کرنا ہے رزق ملے گا اور یہ کس نے کہا ہے یہ تقسیم کس نے کی ہے یہ اللہ کے ناموں میں الہاد ہے اللہ کے ناموں کی برکت ہے رحمت ہے عظمت ہے شان ہے پر جو شان جو عظمت اور جو ترجمہ تشریح میرے پاک پیغمبر نے بیان نہیں کیا اہل حدیث اس کو مان سکتا تینوں باتوں پہ عقیدہ توحید ہے اللہ کے نام بڑے زیادہ بڑے پیارے جب مہنگا کر اللہ کے ناموں کے وسیلے سے مہنگا کر اور تیسری بات جو اللہ کے ناموں میں الہاد کرتا ہے اللہ کے ناموں کا ترجمہ بگاڑتا ہے اللہ کے ناموں کی تشریح بگاڑتا ہے اور آج عموماً باتیں ایسی پیاری ہیں یقین جاننے وقت کم ہو جاتا ہے باتیں ختم نہیں ہوتی آج کیا کرتے ہیں حدیث آتی ہے آپ فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری اب لوگ ترجمہ کیا کرتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں قبضہ ہے اور میں نے کہا قبضہ قدرت کس کا معنی ہے کہتا ہے ید کا معنی اور ید تو ہاتھ کو کہتے ہیں کہتا ہے اگر ہاتھ مانا تو اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ہاتھ انسانوں جیسا نہیں جو اللہ کی صفتیں ہیں حق ہے سچ ہے
اس کی کوئی کیفیت بیان کرنی، ان کا انکار بھی کرنا۔ جو اللہ کے ناموں پہ یہ عقیدہ رکھے، عقیدہ توحید رکھے، اللہ کی قسم ہے دنیا میں عزت ہے، مرنے کے بعد جنت ہے۔ اللہ سے دعا ہے جب تک زندہ رہے اسی عقیدے پہ اللہ ہمیں زندہ رکھے، موت آئے تو اسی عقیدہ توحید پہ اللہ پاکیزہ موت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔